تین خوش نصیب مرد ہوں یا عورت، مسلمان وہ، مومن مومنہ وہ ہیں کہ جو انشاءاللہ قبر کے سوالات سے محفوظ رہیں گے۔ ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ مسجدوں بالکل بوڑھے لوگ چند پہلی صف میں حاضر ہوتے تھے، مسجد پوری خالی ہوتی تھی۔ آج ماشاءاللہ نوجوان بچے نماز میں کثرت سے حاضر ہو رہے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو کیا کوئی پوچھتا ہے کیا سورج نکلا ہے؟ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہو تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ اکبر اسی مہینے میں رب العالمین کا ارشاد گرامی قرآن میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مقدس مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنی آخری کتاب خاتم الکتب، افضل الکتب قرآن کریم نازل فرمایا، کہ اسی مہینے میں ہم نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اور قرآن کا رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہے، رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بہت ہی اسپریچول ایموشنل اٹیچمنٹ ہے قرآن اور رمضان کے درمیان۔ قرآن پڑھیے تو رمضان معلوم ہوگا، رمضان کا احترام کیجئے تو قرآن کی اہمیت معلوم ہوگی، کہ اسی مہینے میں ایک بار پورا قرآن نماز تراویح میں سنانا سنت موقع ہے، قرآن کریم پورا سنانا ماہ رمضان میں نماز تراویح کے دوران، اور ایک سے زیادہ الحمدللہ نور علی نور۔ اس قرآن کو ہم نے ھدی للناس بنا کے نازل فرمایا، ھدی للناس، گائیڈنس ٹو مین کائنڈ، یہ نہیں فرمایا ھدی للمؤمنین، ھدی للمسلمین، guidance to Muslims exclusively, guidance to believers exclusively, no, guidance to mankind، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر انسان کو قرآن ہدایت دیتی ہے، جو ہدایت لے لیا وہ کامیاب ہوا، جو ہدایت لے لیا اسے ھدی للمتقین کہتے ہیں، کہ وہ پرہیزگار ہے، وہ نیکوکار ہے، صاحب ایمان ہے، کہ جس نے قرآن سے فیض اٹھایا، قرآن کے فیضان کی برسات اس کے قلب پر ہو گئی، وہ خوش نصیب ہے، وہ کامیاب ہے، ورنہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، تو گویا قرآن سیلاب رحمت ہے، ابر رحمت ہے، آفتاب رحمت ہے، آفتاب ہدایت ہے، اس کی روشنی سب پر ہے اور اس کا کرم سب پر ہے، تو اللہ فرماتا ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور جی ہاں یہ قرآن ہدایت ہی نہیں ہے صرف، بلکہ ہدایت کی روشن دلیل بھی ہے، ہدایت کا دعویٰ بھی ہے اور ہدایت کی دلیل بھی ہے۔ کسی بھی دعوے کے لیے دلیل چاہیے، پروف چاہیے، ثبوت چاہیے، اور قرآن کہتا ہے، قرآن خود دعویٰ ہے، قرآن خود اپنے دعوے کی دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج نکلتا ہے تو کیا کوئی پوچھتا ہے کیا سورج نکلا ہے؟ سورج موجود ہے، ارے سورج کی حرارت ہے، سورج کی تمازت ہے، سورج کی روشنی ہے، سورج کا اجالا دلیل ہے، ثبوت ہے، پروف ہے کہ سورج نکلا ہے۔ سورج نکلا ہے تو سورج اپنے وجود کی، اپنی حرارت، اپنی تمازت، اپنی روشنی، اپنے اجالے کے لیے خود دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ سورج نکلنے پر کوئی سورج کی روشنی کی دلیل نہیں مانگتا۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن ہدایت کا دعویٰ بھی ہے اور قرآن خود ہی اپنے ہدایت ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ دلیل ہے، سورہ البقرہ دلیل ہے، سورہ آل عمران دلیل ہے، سورہ نساء دلیل ہے، سورہ مائدہ دلیل ہے، سورہ رحمان دلیل ہے، سورہ یاسین دلیل ہے، سورہ الفتح دلیل ہے۔ قرآن کا ہر سورہ، اس کی ہر آیت دلیل ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہدایت والی کتاب نازل کی گئی، حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، جس نے ہدایت پالی وہ پرہیزگار ہو گیا، وہ نیکوکار ہو گیا۔ تو اس مقدس ترین، اس عظیم ترین کتاب کو اسی ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور کس شان کے ساتھ نازل فرمایا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ کتاب ہدایت کا دعویٰ بھی ہے اور ہدایت کی دلیل بھی ہے، اور جی ہاں والفرقان بھی ہے، یعنی یہ کتاب فرقان ہے۔ فرقان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کے لٹرل فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق بتانے والی کتاب، فرق بتانے والی کتاب۔ چونکہ یہ کتاب حلال و حرام میں، کفر و اسلام میں، انسان و حیوان میں، رحمان و شیطان میں فرق بتاتی ہے، اس لیے الفرقان ہے۔ یہ کتاب جائز ناجائز میں، نیکی و بدی میں، خیر و شر میں، معروف و منکر میں، اچھائی اور برائی میں فرق بتاتی ہے، تعمیر و تخریب میں، امن و فساد میں فرق بتاتی ہے، اس لیے اس کتاب کا نام ہے فرقان، کہ جائز و ناجائز کا فرق قرآن سے معلوم ہوگا۔
بدی اور نیکی کا فرق قرآن سے معلوم ہوگا، اچھائی برائی کا فرق قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوگا، معروف و منکر کا فرق قرآن سے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوگا۔ یہ قرآن کتاب ہے فرق بتانے والی، حلت و حرمت میں، اباحت و ممانعت میں، عزت و ذلت میں، تہذیب و شرافت اور وحشت و بربریت میں، اور یزیدیت حسینیت میں، جمہوریت اور بادشاہت میں۔ یہ کتاب فرق بتانے والی کتاب ہے، اور اس فرق بتانے والی عظیم الشان کتاب کو ہم نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ قرآن پڑھتے رہیں کیونکہ قرآن سب سے بڑا تعویذ ہے۔ ہم تعویذ لینے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، لیکن آپ نے سمجھا نہیں، راز سمجھا نہیں قرآن کا۔ قرآن ہی سب سے بڑا تعویذ ہے۔ جو تعویذ تمہارے پاس موجود ہے، پھر تعویذ قرآن رہتے ہوئے کسی تعویذ کی ضرورت کیا ہے؟ روزی کی ضرورت ہو، قرآن کی ایک آیت پڑھ لو، قرآن کا ایک سورہ پڑھ لو۔ کوئی مصیبت ہو تو قرآن کا کوئی سورہ پڑھ لو۔ ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، ہر کام کے لیے قرآن ایک سب سے بڑا تعویذ ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا، ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ حضرات محترم، اس قرآن کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس۔ یہ قرآن ہدایت ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ یہ قرآن ہم نے اس مہینے میں نازل فرمایا جو ہدایت ہے۔ اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، علماء فرماتے ہیں، علماء شریعت فرماتے ہیں، ائمہ شریعت فرماتے ہیں، فقہاء اسلام فرماتے ہیں کہ 3 خوش نصیب مسلمان مرد عورت وہ ہیں، 3 خوش نصیب مرد ہوں یا عورت، مسلمان وہ، مومن مومنہ وہ ہیں کہ جو انشاءاللہ قبر کے سوالات سے محفوظ رہیں گے۔ وہ پہلا خوش نصیب کون ہے؟ پہلا خوش نصیب وہ ہے جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بالخصوص سورہ الملک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے، اس کی پابندی کی وجہ سے، سورہ الملک کی مداومت کی وجہ سے، اس کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں اسے سوالات قبر سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا بندہ، دوسری بندی کون ہے؟ وہ خوش نصیب بندہ، وہ خوش نصیب بندی جو جمعہ کے روز یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے۔ جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں جس کا انتقال ہو جائے تو جمعہ کی نسبت و برکت سے اللہ تعالیٰ نے سوالات قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور تیسرا خوش نصیب بلند اقبال خوشبخت مسلمان وہ ہے، مرد یا عورت، مومن یا مومنہ، کہ جو ماہ رمضان میں انتقال کر جائیں۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے رمضان کا قرآن سے، قرآن کا رمضان سے کتنا گہرا رشتہ ہے اور کتنی بڑی ایک دوسرے کو نسبت ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم میں سے بے شمار لوگ قرآن کریم کی ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت کرتے رہتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے رہتے ہیں، جو بھی یاد ہے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، نوجوان بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے تو اپنے بچپن میں ہم نے دیکھا، جو ہم سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوں بہتر بتا سکتے ہیں، ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ مسجدوں بالکل بوڑھے لوگ چند پہلی صف میں حاضر ہوتے تھے، مسجد پوری خالی ہوتی تھی۔ آج ماشاءاللہ نوجوان بچے نماز میں کثرت سے حاضر ہو رہے ہیں، نوجوان بچوں کی تعداد کثرت زیادہ ہے، اور ماہ رمضان میں تو ماشاءاللہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ